السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی و بربادی کے گھر میں لے جا اتارا، یعنی جہنم میں۔ اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی بری قرار کی جگہ ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر مقرر کیا تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جس قدر ہو سکے دنیا سے فائدہ اٹھا لو، تمہارا لوٹنا جہنم کی طرف ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 28، 29 اور 30، یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4700، یعنی 4700 نمبر کی صحیح البخاری کی روایت ہے، اور اس روایت سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب جو ہے الم تعلم، یعنی کیا تم کو معلوم نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 میں فرمایا الم تر الی الذین خرجوا، وہاں پر مطلب کیا ہے؟ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ نکلے؟ کیا تم کو نہیں معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نکلے؟ تو یہاں پر الم تر کا مطلب کیا تم نے نہیں دیکھا، امام بخاری نے اس کا مطلب یہ بتلایا ہے کہ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں بدلوا نعمت اللہ، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو بدل دیا، کس چیز سے؟ کفرن، کفر سے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے بارے میں، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سند نقل کی، علی بن عبداللہ یہاں سے سند ہے، اور عطا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہم نے سنا کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرن، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا؟ تو کفر سے مراد یہاں پر جو لوگ، جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلا، اس سے مراد کفار مکہ ہے۔ کفار مکہ، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت بھیجا، کس چیز کی نعمت بھیجا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ ان لوگوں نے اس نعمت کو کفر سے بدل دیا، یعنی اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے پاس ایمان کی نعمت کو بھیجا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نعمت بنا کر کے بھیجا، اور ان لوگوں نے اس نعمت کو کفر سے بدلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار، یعنی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے جا اتارا، یعنی جہنم میں، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے ابو طفیل سے، اور انہوں نے ابن قوا سے، اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر کیا، جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلا اور اپنے قوم کو تباہی و بربادی کے گھر میں اتارا، یعنی جہنم میں، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس سے مراد مکہ کے وہ کفار و مشرکین ہیں جو جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے، کیونکہ جو لوگ بھی لڑنے کے لیے آئے وہ سب کے سب جہنم رسید، وہ سب کے سب اپنی قوم کو تباہی و بربادی کے بالکل گھر میں لا کر کے اتارا، کیونکہ ایک تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، اور سبھی کے سبھی بالکل شکست فاش کے شکار ہوئے۔ بہت سارے لوگ جو ہے مر بھی گئے، جن کو ایمان اللہ نے نصیب فرمایا، اور جو لوگ ایمان کو کوشش کر کے حاصل کر لیے
ان کا تو خیر ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ ایمان والے نہیں ہوئے، جنگ بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، سب کے سب تباہی و بربادی میں غرقاب ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، امام ابن ابی حاتم نے علی رضی اللہ عنہ کا وہ بھی قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے وہ لوگ مکہ کے مشرکین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت بنا کر کے بھیجا، ان لوگوں نے اس نعمت کی ناقدری کی اور اس کے بدلے میں کفر کو اپنے لیے پسند کیا۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلا اور اپنی قوم کو جہنم کے بالکل ٹھکانے میں لے کر کے چلے آئے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں، صرف مشرکین مکہ نہیں، وہ تمام کے تمام لوگ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، جو دنیا پرست ہیں، جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں اور اس کے باوجود دوسرا رستہ اختیار کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ اس سے مراد ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پوری دنیا کے لیے نعمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ واضح طور پر کہا ہے کہ ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا۔ لہذا یہ جو یہاں پر بات کہی گئی ہے ان تمام لوگوں کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے کسی نہ کسی دوسرے راستے پر لگے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلا ہے، اور جن لوگوں کو بھی وہ دعوت دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کو وہ جہنم کے ٹھکانے میں بالکل لے کر کے آ رہے ہیں۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر بھی کیا تفصیل سے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ۔ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کا ہمسر مقرر کیا، یعنی اللہ کے ساتھ شریک مقرر کیا، اور اللہ کے ساتھ اس کی عبادت بھی کرنے لگے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دینے لگے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کیا، اللہ کا ہمسر مقرر کیا۔ مقصد کیا تھا؟ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ آپ دیکھیے گا جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چل رہے ہیں، بڑی شد و مد سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی راستہ ہو، چاہے وہ راستہ مذہبی لوبادے میں ہو، چاہے وہ راستہ دنیا کے طریقے سے ہو، چاہے وہ راستہ فحاشی اور بے حیائی کا ہو۔ ایسے تمام کے تمام لوگ جو اس راستے کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ اپنے راستے پر لوگوں کو بڑی شد و مد سے بلاتے ہیں، بڑی محنت سے بلاتے ہیں۔ کیوں بلاتے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا کر کے گمراہی کے راستے پر لوگوں کو لے جائے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں اللہ کا ہمسر مقرر کیا تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ اللہ نے فرمایا، اپنے نبی کو کہا کہ آپ کہہ دیجیے، ان کی سرزنش کیجیے، کیا کہیے؟ تمتعوا، قل تمتعوا، جب تک زندہ ہو جس قدر چاہو دنیا سے فائدہ اٹھا لو، بس دنیا بھر میں جب تک زندہ ہو، جب تک حیات ہے دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کیونکہ تم لوگوں کا لوٹنا کدھر ہے؟ جہنم کی طرف ہے۔ سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمائی ہیں، جن کو ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا